حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں ایک پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کا ہے، جو بادشاہوں کے دل میں بھی ہے، فقراء کے دل میں بھی ہے، علماء کے دل میں بھی ہے، غیر علماء کے دل میں بھی ہے، پڑھے لکھے طبقے کے دل میں بھی ہے، ان پڑھ مسلمان کے دل میں بھی ہے۔ ہر ایک کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ناصر الدین محمود تھا، اور اس کے ایک صاحب کا نام محمد تھا۔ یہ بادشاہ جب بھی اپنے اس صاحب کو پکارتا بلاتا تو یہ اس کا نام لیتا، محمد کہتا اور بلاتا، اور یہ آتا کام کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے اس کو محمد نہیں کہا بلکہ تاج الدین کہا۔ یہ آ تو گیا، اس نے خدمت تو کی، لیکن 3 دن تک پھر بادشاہ کے دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلاوا بھیجا اور پوچھا کہ آپ 3 دن غیر حاضر کیوں رہے؟ اس بندے نے کہا کہ آئندہ پہلے آپ جب بھی مجھے بلایا کرتے تھے تو میرا نام لیا کرتے تھے، اس دن آپ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ تاج الدین کہا۔ مجھے یوں لگا جیسا کہ آپ کے دل میں میرے لیے خلش ہے، میں اس وجہ سے نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے قسم اٹھائی اور کہا واللہ میرے دل میں تیرے لیے کوئی خلش نہیں ہے، میں نے تو تیرا نام اس لیے نہیں لیا، محمد نام اس لیے نہیں لیا کہ میرا وضو نہیں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اتنا مقدس نام بغیر وضو کے لے لوں، میں نے اس لیے تیرا نام نہیں لیا۔ یہ تھی محبت بادشاہوں کے دل میں۔ گناہگار سے گناہگار امتی، اس کے دل میں بھی حضور کی محبت موجود ہے۔ اس کی مثال اختر شیرانی جیسا شاعر ہے جو شراب پیتا تھا، گناہگار تھا، اور ایک دن لاہور کے عرب ہوٹل میں بیٹھا ہوا 2 بوتلیں شراب کی پی چکا تھا، شراب مکمل اس کو چڑھ چکی تھی، اس کے ہوش و حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ ایسے شرابی حالت میں کمیونسٹ قسم کے لوگ آئے، نوجوان آئے، انہوں نے اس سے سوالات کرنا شروع کر دیے، بحث کرنا شروع کر دی۔ ابو الفضل کا پوچھا، ابو الکلام کا پوچھا، اسد اللہ غالب کا پوچھا، ساحر لدھیانوی کا پوچھا، بڑے بڑے شعراء جو گزرے ان کا پوچھا۔ تو اختر شیرانی شراب کی حالت میں ان شعراء کو نہیں مان رہا، ان کا انکار کر رہا ہے۔ انا کا یہ عالم تھا کہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور شراب کی حالت میں ان کا انکار کر رہے۔ تو ایک کمیونسٹ قسم کے نوجوان نے، اس کمیونسٹ نے بحث کا رخ موڑ کر انبیاء کی طرف لے آیا، کسی نبی کا نام لیا۔ جو ہی نبی کا نام لیا تو یہ اختر شیرانی چونک اٹھے اور کہنے لگے کیا بکتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو، شعراء کی بات کرو، شعراء کی بات کرو۔ ایک نوجوان نے بحث کا رخ موڑا اور افلاطون کا نام لیا، سقراط اور ارسطو کا نام لیا۔ تو اختر شیرانی نے کہا آج کے دور میں اگر یہ ہوتے تو میری مجلس میں بیٹھتے، ان کو نہیں مانا۔ جب پھر کسی بدبخت نے ان کے سامنے نشے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لے لیا اور آپ کے بارے میں پوچھا، تو یہ چونک اٹھے، ان کے جسم میں جیسے کرنٹ لگتا ہے ایسے تڑپے، پاس پڑا ہوا گلاس پکڑ کے اس کے سر میں مارا اور اسے کہا ارے بدبخت، کس حال میں یہ سوال کرتا ہے، یہ سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اور اس کو اپنی محفل سے اٹھا دیا، روتے رہے اور کہتے رہے میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، شرابی ہوں، اور بہت سارے گناہ میں نے کیے، میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میں کافر نہیں ہوں، ایک ہی سہارا میرے پاس موجود ہے، وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتی۔
مجھے کافر بنانا چاہتے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند اشعار ذکر کریں۔ اگر اے نسیم سحر تیرا گزر ہو دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں۔ تمہیں حد عقل نہ پا سکی فقط حال اتنا بتا سکی کہ تم ایک جلوہ راز تھے جو عیاں ہے رنگ مجاز میں۔ نہ جہاں میں راحت جاں ملی نہ متاع امن و اما ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ عجب ایک سرور سا چھا گیا میری روح و دل میں سما گیا، تیرا نام جب بھی آ گیا میرے لب پہ جب بھی نماز میں۔ کروں نظر نغمہ جاں فضا میں کہاں سے اختر بے نوا، کہ سوائے نالائے دل نہیں میرے دل کے غم زدہ سا۔